وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و مکرم مصلیان کرام، ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت رسول کے چند پہلو پر چند جمعے جو ہے گفتگو ہوئی. بیچ میں تقریباً 3 یا 4 جمعہ جو ہے، ایک جمعے میں مہمان مکرم کا آنا ہوا، پھر اس کے بعد غالباً 3 جمعہ جو ہے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اور موضوع پر بات ہو رہی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت ایک ایسا پہلو ہے، پوری زندگی بھی اگر بیان کی جائے تو ختم نہیں ہوگا. سیرت ایک ایسا اہم پہلو ہے. میں نے سیرت کی اس پہلو تک بات کی تھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی ذکر. آپ علیہ السلام مکہ کے اندر نکاح سے قبل تجارت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، پھر نکاح کے بعد بھی. لیکن جب مکہ المکرمہ سے جب آپ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ کی طرف گئے، مدینہ المنورہ کی طرف جانے کے بعد میں آپ علیہ السلام کی جو معیشیت کی جو زندگی ہے، ہمیں مدینہ میں جانے کے بعد حضور کی ہر پہلو کی زندگی ہمارے سامنے ہے، لیکن حضور کی جو معیشیت کی زندگی ہے کہ حضور کا کاروبار کیا ہے، یہ ہمیں بہت کم ملتا ہے اور ہمارے سامنے یہ پہلو بہت کم آتا ہے. اور سیرت جو لوگ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے، وہ بس مدنی زندگی میں حضور کے فقر فاقہ کو بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدنی زندگی کے اندر اس فقر فاقہ کی حالت میں تھے، پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، فلاں 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 چیز، بھوک کی حالت میں آپ نے فلاں کیا، بھوک کی حالت میں فلاں کیا. ایک بات سمجھنے کی ہے، جو نبی پوری امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن کر آئے تھے،
کیا اس نبی کی زندگی میں معیشیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا اس نبی کی زندگی میں تجارت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کہاں ہے؟ ہم امت کے سامنے اس پہلو کو کیوں نہیں رکھ رہے تاکہ امت اس چیز سے آشنا ہو، تاکہ امت اس چیز سے باخبر ہو۔ حضور نے مکہ المکرمہ میں جب تھے تو آپ کی زندگی میں ایک ہی بیوی تھی، لیکن جب حضور ہجرت فرما کر آئے تو آپ کی زندگیوں میں جو ہے 11 بیویاں آپ کی زندگیوں میں تھی، 9 بیویاں آپ کی زندگیوں میں تھی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے ایک امت کا آئیڈیل، ایک امت کا نمونہ جس کو بنایا گیا ہے، اللہ نے جس کو امت کا نمونہ بنایا ہے، اب وہ اتنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارے اور معیشیت کے اعتبار سے خالی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تجارت کے اعتبار سے خالی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہلو کو سمجھنا اور اس پہلو کو سمجھ کر زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر جائیے، کیونکہ مشرکین مکہ کا حد سے زیادہ تجاوز ہو چکا تھا، انتہا کر چکے تھے یہ لوگ کہ بھئی آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، آپ یہاں سے ہجرت فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایک بات کو اگر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی ایک تاریخ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے رات کے پہر میں جو ہے نکلے، رات کے اندھیرے میں نکلنے کے بعد آپ چاروں طرف مشرکین مکہ کھڑے ہوئے تھے کہ نعوذ باللہ محمد نکلیں گے ہم ان کو نمٹا دیں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے اوپر مٹی پھینکتے ہوئے جائیے، ان کے اوپر مٹی پھینکتے ہوئے جائیے، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھائے اور ایک مٹھی میں ایک اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائے اور پھینکے اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ یہاں تاریخ نے، سیرت نگاروں نے ایک اور نقطہ لکھا ہے، بہت مزے کی بات یہ ہے کہ جس سرزمین میں اللہ کے رسول تھے وہاں مٹیاں کم تھیں، کنکر زیادہ تھے، پتھر کے ٹکڑے زیادہ تھے۔ اللہ تو حکم یہ بھی دے سکتا تھا جو چیز وہاں پہ روح زمین میں زیادہ تھا، ہمیشہ ہر جگہ مل جاتا تھا، تو وہ چیز اللہ بول سکتا تھا کہ میرے آقا، میرے محبوب، آپ جو ہے کنکر اٹھائیے اور پھینکتے ہوئے نکل جائیے، کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا؟ لیکن اللہ نے مٹی کا حکم دیا کہ آپ مٹی اٹھائیے اور اٹھا کر پھینکیے اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل جائیے۔ نقطہ نکالنے والوں نے نقطہ نکالا ہے کہ اللہ نے مٹی کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اللہ نے مٹی سے ہی انسانوں کو بنایا، تمام انسان کو، تمام مخلوقات کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور یہ وہی مٹی ہے جس مٹی کے اندر انسان کو دفن ہونا، ہر ایک کو مٹی کے اندر ہی جانا ہے۔ اور مٹی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنی اصلی اوقات دکھا دیتی ہے، چاہے وہ زندہ دنیا کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ مٹی ایک ایسی چیز ہے انسان کو اپنی پرانی یاد تازہ کرا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے چلنے والا شخص اگر مٹی میں گر جائے نا ٹھوکر کھا کر تو اسے ہوش ٹھکانے میں آ جاتا ہے، آتا نہیں آتا؟ بہت سارا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی شخص اگر مجمع کے اندر آیا ہوا ہے اور اسے مجمع میں جگہ نہیں ملا، اگر وہ کونے میں جا کر بیٹھتا ہے، جیسا ہمارے مولانا فرقان صاحب بیٹھے ہوئے، ایسا کونے میں کوئی جا کر بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو میں ان کے اوپر رکھ کے نہیں کہہ رہا، مثال دے رہا، مصلی بچھا ہوا ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، اب وہ بیٹھ رہا ہے وہاں آخر میں
جہاں اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی قالین نہیں ہے، چٹائیاں نہیں ہے، مٹی میں بیٹھتا ہے تو اب اس کو ذرا اس کی عزت، اس کی نفس کو، اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے۔ تو مٹی جو ہے انسان کو اپنی اوقات دکھا دیتی ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ مٹی پھینکتے ہوئے نکل جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکتے ہوئے نکل گئے، اور یہ جتنے ظالم کھڑے ہوئے تھے یہ سب کے سب کی آنکھیں جو ہیں اندھی ہو گئی، پریشان ایک دوسروں کو مارنے دھاڑنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو لے جانے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 اونٹنی خریدا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس غار سے جب پار ہو گئے، یعنی جو مکہ کا جو سرحد تھا، جہاں جہاں تک مکہ کی یہ تھی، وہ عرب مکہ کے دور ہونے کے بعد، ملک عرب سے دور ہونے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹ خریدا اور اپنے پیسوں سے اونٹ خریدا۔ اونٹ خریدنے کے بعد میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میں نے 2 اونٹ خریدی ہے، اور ایک اونٹ جو ہے آپ کے لیے ہے، ایک اونٹ جو ہے میرے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ لینے سے انکار فرمایا کہ نہیں، یہ وقت ہدیہ لینے کا نہیں ہے، اگر کہ تم مجھے دینا چاہتے ہو تو تم مجھے بطور قرض دو۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معیشیت کا، کوئی تجارت کا راستہ ہی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا کیسے؟ آپ علیہ السلام کوئی یوں ہی تو تھے نہیں، آپ کو اللہ نے اماموں کو، نبیوں کا امام بنایا تھا، امام الانبیاء۔ آپ کو اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری دنیا کا آئیڈیل بنایا تھا، نمونہ بنایا تھا۔ آپ یوں ہی تو کسی سے قرضہ لے نہیں سکتے، اس قرض کے ادا کرنے کی اگر کوئی شکلیں آپ کے پاس تھی تبھی تو آپ نے لیا ہوگا۔ بات کو سمجھتے چلے گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، یہ جو اونٹ تم مجھے دے رہے ہو یہ بطور قرض دے دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں آپ کو بطور قرض دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو قرض کے حساب سے لے کر اس اونٹ پر سوار ہو کر نکلے۔ راستے میں بہت سارے مراحل آئے، میں ان تمام مراحل کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے جو اصل سمجھانا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلنے کے بعد ابھی یثرب کی سرزمین آئی نہیں تھی، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے مقام پر قیام کیا۔ تاریخ کے اندر اس عورت کے کئی نام گنوائے گئے ہیں، کلثوم بن حضر نام ہے، رضیہ بن صندوق نام ہے، بہت سارے نام اس تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بالآخر ایک عورت کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا۔ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیشیت جو نظر آ رہی ہے وہ 3 شکلوں پر نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی شکل، جب آپ ہجرت فرما کر گئے تو سب سے زیادہ انصار، یعنی جو وہاں کے مقیم تھے، ان لوگوں نے آپ کی میزبانی فرمائی، آپ کی مہمانی فرمائی۔ جب آپ اس عورت کے یہاں پہ قیام فرمائے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چند دن یا 1-8 مہینہ جو ہے آپ نے قیام فرمایا۔ پھر وہاں کے قیام کے بعد میں آپ جو ہے وہاں سے نکل کر یثرب کی طرف گئے، جس کو آج میں اور آپ مدینہ المنورہ کہتے ہیں۔ جب آپ مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کی بچیاں اور وہاں کے بچے جو ہے آپ کے چہرے اطہر کو دیکھ کر گیت، ایک نغمہ گانے لگے، جس کو آج کہا جاتا ہے طلع البدر علینا۔ یہ اشعار گانے لگے کہ ایسا چہرہ آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، ایسی شکل آج تک ہم نے دیکھا نہیں۔ گویا کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک اندھیرے میں سے ایک چاند نکل کر آ چکا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اطہر کو دیکھ کر وہاں کی عورتیں، وہاں کے بڑے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کی جوان نے یہ گیت گانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد میں جتنے بھی انصار تھے، یعنی جتنے بھی مدینہ کے مقیم تھے، ان تمام کے تمام لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں پر مہمان نوازی فرمائیں، ہمارے یہاں پر قیام پذیر ہو۔ ہر ایک کی خواہش تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کی نوعیت کو پرکھ لیے اور پرکھ کر آپ نے اونٹ کی لکیر کو ڈھیل چھوڑ دیا کہ بھئی یہ اونٹ اللہ کے حوالے ہے، یہ اونٹ اللہ کی مرضی سے جس کے گھر پر رک جائے گی میں اسی کے گھر پر قیام پذیر ہوں گا، میں اسی کے گھر پر رکوں گا، میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اونٹ چکر لگاتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر رکے۔ اس میں بھی ایک بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئی نہیں تھے۔ آپ کے آنے سے تقریباً 200 سال پہلے، یا ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 100 سال پہلے آپ کے آنے سے قبل یہود کے بہت سارے علماء اس راستے سے گزر رہے تھے، یثرب کے راستے سے گزر رہے تھے۔ تبع نامی ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے پورے لشکروں کو لے کر اس راستے سے گزرا۔ رات ہو گئی تو وہاں پہ قیام ہوا، تو جب قیام ہوا تو یہود کے بہت سارے جو بڑے بڑے عالم تھے اس زمانے کے، ان علماء نے اس علاقے کو دیکھ کر پرکھ لیا کہ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے پر اللہ کے رسول آخری نبی ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے۔ وہ حق پرست تھے، تو جب انہوں نے اس بات کو دیکھ کر پرکھ لیا تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ بھئی ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں پر قیام پذیر ہو جائیں گے، ہم ان کا انتظار کریں گے، ہماری نسلیں بھی ان کے انتظار میں رہیں گے، آخری نبی یہاں پر ہجرت فرما کر آئیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ تبع نامی جو بادشاہ تھا یمن کا، جب اس نے اس بات کو سمجھا تو اس نے پورے 400 علماء جو یہود کے تھے ان سب کو اس نے مکان بنا کر دیا۔ اور یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کے آب و اجداد جو تھے اس وقت ان کو چابی دیا کہ یہ آپ کا مکان ہے، ان کے مکان کے بازو میں ایک اور مکان بنا کر دیا کہ یہ مکان میری طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ کس کو؟ جب اللہ کے رسول جب آخری نبی ہجرت فرما کر جب یہاں آئیں گے تو آپ یہ مکان ان کے حوالے کر دیجیے گا۔ اور ایک خط لکھا، خط لکھ کر دیا کہ یہ خط بھی میرا پہنچا دیجیے گا۔ اور خط میں کیا لکھا کہ میرا نام ہے تبع، میں یمن کا بادشاہ ہوں، میں اس راستے سے گزر رہا تھا، میرے مذاہب کی ان علماء نے آپ کے آنے کی خوشخبری دی اور میں نے ان کو یہاں پر مکان بنا کر دیا، اور ان کے مکان کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے لیے بھی مکان بنایا ہے، اللہ کے لیے آپ اس مکان کو قبول فرمائیے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں آپ کا زمانہ پاؤں، اور اگرچہ میں آپ کے زمانہ پاؤں گا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا، اور مشرکین مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کا جو ہے مقابلہ کروں، آپ کا ساتھ دے کر ان کے ساتھ ان سے جو ہے آپ کی دشمنی کو ختم کرو۔ اس نے یہ باضابطہ خط میں لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی لکیر کو ڈھیل چھوڑ دی۔ آپ نے کہا کہ یہ اونٹ جو ہے اللہ کے حوالے ہے، یہ اونٹ جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ اونٹ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی۔ بالآخر اونٹ کی لکیر کو چھوڑ دی گئی، اونٹ چاروں طرف گھومتے گھومتے آ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے آ کے بیٹھ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا تو دل چاہتا تھا کہ آپ میرے یہاں پر مہمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں پر ٹھہرنے کے بعد میں ابھی آپ
اندر داخل ہی ہوئے تھے۔ پانی آدمی مہمان جانے کے بعد سب سے پہلے میزبان کیا کرتا ہے؟ پانی وغیرہ پیش کرتا ہے۔ تو آپ کو پانی وغیرہ پلانے کے بعد میں جیسا ہی آپ تشریف فرمائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ایوب وہ خط بھی مجھے دے دو جو خط تمہارے آبا و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تھوڑا سا دل کے اندر انسان کا ہوتا ایک نقطہ تھا کہ مجھے مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، مجھ سے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے مجھے خط کے مطابق پوچھ لیا تو مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ یہی آخری نبی ہے، یہی اللہ کے پیارے رسول ہیں، یہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور خط کھول کر لا کر دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھ کر سنایا پورے انصار کے سامنے کہ دیکھو ابھی میں دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، میرے آنے سے پہلے میری آنے کی خبر باضابطہ اس دنیا کے اندر ہو رہی تھی، اور میرے آنے سے پہلے میرے مکان کی تیاری چل رہی تھی۔ میرے آنے سے پہلے یمن کے بادشاہ نے مجھے گفٹ کے طور پر ایک مکان دیا تھا، جو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے اس بات کی تسلیم کی، اس بات کو مانا کہ اللہ کے رسول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ حقیقت میں آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ بالآخر وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہود نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا۔ کچھ شریر قسم کے لوگ ہر زمانے میں رہتے، ہر دور میں پائے جاتے، ہر چیز کو تبدیل کرنا، شریعت کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، ہر زمانے میں ایسے ایسے خبیث لوگ جو ہے ملیں گے آپ کو، ایسے خباثت کرنے والے لوگ، ایسے شریر شرارت کرنے والے لوگ آپ کو ہر زمانے میں ملیں گے۔ اس زمانے میں بھی ہیں، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ ان کے فالوور ہیں، مان رہے ہیں ان کو۔ صحابہ کے دشمن بھی ہیں، لوگ ان کو بھی مان رہے ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کو ماننے والے مان رہے ہیں۔ تو یہ تو خیر القرون سے آتا ہوا یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی شریر قسم کے لوگ شرارت کریں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا کہ بتاؤ یہ یہودیوں کہ تم نے اس بات کی گواہی دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو، تو چند لوگوں نے کہا کہ ہم تو گواہی دے رہے ہیں، لیکن جو چند لوگ تھے جن لوگوں کا قبضہ پورے یثرب پہ ہو چکا تھا، ایک بہت بڑا تجارت کی منڈی بن چکی تھی، یثرب جو ہے ایک تاجروں کی ایک منڈی بن چکی تھی، بہت بڑا کاروبار چلتا تھا یثرب، اور وہ پورا کاروبار جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے 3 قبیلے بسے ہوئے تھے، ہر کاروبار پر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا، ہر کاروبار پر انہوں نے اپنا سکہ جمایا ہوا تھا۔ دیگر مذاہب کے لوگوں کو کاروبار میں آگے بڑھنے دیتے نہیں تھے، یہ ان کی آج کی بھی فطرت ہے، شروع سے ان کی فطرت بنی ہوئی آ رہی ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے کاروبار کے اندر، معیشیت کے اندر کسی کو آگے بڑھنے دیتے نہیں ہیں، اور جو آگے بڑھتا ہے اسے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر تاجر ہیں، سیاسی حضرات بھی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آج جو ملک کی جو لڑائیاں چل رہی ہے وہ لڑائی صرف معیشیت کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ اصل لڑائی یہی ہے، مال اور خزانے کی بنیاد پر چلتی آ رہی ہے، اور ان ساری لڑائیوں کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ جو ہے اسرائیل کا ہاتھ ہے، یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ ساری لڑائیوں کے پیچھے کسی ملک کے اندر جہاں جہاں لڑائیاں ملک کی چل رہی ہے،
آپ اس کی گہرائی میں جائیے، اس کے پیچھے یہودیوں کی ہاتھ ہوگی، اس کے پیچھے انہی لوگوں کی ہاتھ ہوگی۔ تو شروع زمانے سے ان لوگوں نے معیشیت پر قبضہ کر رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مدینہ المنورہ میں، جب آپ حاضر ہوئے، جب آپ نے وہاں کی نوعیت کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں تو تجارت کا بیڑا غرق کر کے رکھے۔ جس طریقے سے امت مسلمہ کے اندر، انسانیت کے اندر جیسی تجارت ہونی چاہیے ویسی تجارت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب مکی زندگی سے ہٹ کر اب مدنی زندگی میں آئے ہیں، اپنا سارا مال و زر مکے میں چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ صحابہ اپنے پورے مال و زر کو مکے میں چھوڑ کر چلے آئے، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے مکہ چھوڑ کر جانے نہیں دیتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے پورے کے پورے مال کو مشرکین مکہ کے حوالے کر کر ان لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کے ظلم سے ہٹ کر صحابہ جو ہے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب یہاں ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ۔ اب جو یہ بیچارے مسلمان جو انصار مدینے میں تھے، اب ان لوگوں کے پاس چند کاروبار تھے، تھوڑے بہت کاروبار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا اور اسلام کی خوبصورتی کو پیش کیا، اسلام کے خوبیوں کو ان انصار کے سامنے پیش کیا گیا کہ نہیں، اصل زندگی مال نہیں ہے، اصل زندگی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ان صحابہ، ان انصار کے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھایا۔ جب آپ نے بٹھایا اس بات کو تو پھر انصار صحابہ نے اس بات کو کر کے دکھایا۔ اپنی تجارت میں باضابطہ جو لوگ آئے تھے ہجرت کر کے، مہاجر جس کو کہا جاتا ہے، ان کو اپنی تجارت میں حصہ دیا کہ بھائی مجھے میری اتنی تجارت ہے، اس کا آدھا تجارت تیرا، میں اتنے بڑے تاجر ہوں، میں اتنے مال کا تاجر ہوں، اس کا آدھا مال تیرا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی تجارت میں سے کسی کو آدھا تجارت دے رہا ہے، وہ بھی اپنے رشتہ دار نہیں، اپنا پڑوسی نہیں، ایک ایمان کے رشتے کے بنیاد پر دے رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی بھلکی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر ایسی ایمان کو بٹھایا، ایسی جاذبیت کو اللہ کے رسول نے بٹھایا، دنیا کی تفکرات کو ایسے نچوڑ کر نکال کر دین کی خوبیوں کو ایسا بٹھا دیا کہ ان جو چھوٹے موٹے تاجر تھے مسلمان، ان تاجروں نے مہاجر تاجروں کو جو ہے اپنے تجارت میں حصہ دیا۔ اب ایک زندگی شروع ہوتی رہی، لیکن جو یہود تھے وہ ابھی بھی اپنی شرارت پر تلے ہوئے تھے، تو شروع سے شرارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کی چربیاں جس کے دماغ اور جس کے دل پر چڑھ جاتی ہے نا، تو وہ شرارت کرتا ہی کرتا ہے۔ جس کے دل کے اندر دنیا کی چربی نہیں چڑھتی ہے تو پھر وہ شرارت نہیں کرتا، وہ مالدار ہو کر بھی نیک بن کے رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے ایمان کی خوبیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو ان یہودیوں کے اندر یہ دنیا کی خباثت بھری ہوئی ہے، اور آج بھی بھری ہوئی ہے۔ یہ آج جتنی شرارت کر رہے ہیں یہ صرف دنیا کی خباثت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان لوگوں نے اتنا پہچانتے تھے جتنا انہوں نے اپنے بچے کو نہیں پہچانتے تھے۔ اللہ کے رسول کو پہچان کر بھی انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ خباثت کا معاملہ کیا، اللہ کے رسول کو جان کر بھی انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ شرارت کا معاملہ کیا، ایمان والوں کی حقیقت کو سمجھ کر بھی ان لوگوں نے یثرب کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ شرارت کا معاملہ کیا۔ بالآخر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدنی زندگی کے اندر داخل ہوئے تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بھائی مکی زندگی کے اندر آپ کی ازواجی زندگی کا اتنا اخراجات نہیں تھا، کیونکہ آپ کے ساتھ صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں تھے، اور آپ کی بیٹیاں آپ کے حقوق میں تھیں، اتنا کچھ جو ہے آپ کے اوپر ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ میں اگر وہ کام کروں جو کام نہیں کرنا چاہیے تو جو عظمت لوگوں کے دلوں میں میری ہے وہ عظمت ہٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی مدینہ پہنچے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 6 مہینے تک، مسلسل 6 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر جو ہے مہمان نوازی کے طور پر۔ اب اس 6 مہینے کے اندر آپ نے اپنا کاروبار سیٹ کیا۔ اب یہاں بات کو سمجھنا ہے، اس پہلو، یہ جو تجارت کی پہلو ہے اللہ کے رسول کی مدنی زندگی کی، یہ پہلو آج ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، اس لیے آج ہمارے سامنے بس یہی باتیں آ رہی ہیں کہ حضور کی زندگی مدینے میں جا کر فقر و فاقہ کے ساتھ گزرنے لگی، حضور مدینے میں جا کر پیٹ میں پتھر مارنے لگے، حضور مدینے میں جا کر پتے چبانے لگے، حضور مدینے میں جا کر کیا کرنے لگے، گٹھلیاں چوسنے لگے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ چکی ہے کہ حضور کی جو مدنی زندگی ہے یہ معیشیت سے خالی ہے، یہ تجارت سے خالی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جو یہ پہلو جو ہمارے سامنے آ رہا نا کہ حضور پیٹ میں پتھر بانے، حضور کی گٹھلیاں چوسے، اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے کہ اللہ نے حضور کو سخاوت کا باپ بنایا تھا، آپ کے اندر ہر دن سخاوت بڑھتی جاتی تھی۔ ایک آدمی سخی ہے، اس کی سخاوت ہمیشہ ایک ساں رہتی ہے، اس کے پاس کوئی بھی جاتا ہے تو وہ اس کو اس کے گمان سے بہتر دیتا ہے، یہ اس کی سخاوت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی سخاوت یہ تھی کہ اللہ کے رسول ہر آئے دن اللہ کے رسول کے اندر سخاوت بڑھتی تھی، دینے کا جذبہ بڑھتا تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا تھا۔ بلکہ اس کو یوں انداز میں سمجھیے، اسلام جیسا جیسا دنیا میں پھیلتا تھا، اللہ کے رسول کے دلوں کے اندر اللہ ویسے ہی سخاوت کے معیار کو بڑھاتے تھے، سخاوت کا معیار ویسا ہی بڑھتے جاتا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا، اب میں آگے سمجھاؤں گا، بات آئے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پہ مہمان رہے۔ اب اس 6 مہینے کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں تجارت میں پارٹنرشپ میں تھے۔ ان دونوں کے دونوں اس 6 مہینے تک دونوں کے دونوں تجارت میں پارٹنرشپ میں تھے۔ اب پارٹنرشپ میں کیا تھے، کیا تجارت تھی؟ روایت کے اندر تمام تاریخ، تمام سیرت کی کتابوں کے اندر ایک ہی بات ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کی جو تجارت تھی وہ اونٹ کی تجارت تھی اور بکریوں کی تجارت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جو قرض پر لیے تھے حضرت ابو بکر سے، راستے پر جو اونٹنی کو لیے تھے، جس اونٹنی کا نام تھا قصوہ، یہ اونٹنی جو ہے باضابطہ اس کی دودھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فروخت کرتے تھے، اور یہ فروخت کرتے کرتے اس اونٹنی سے اللہ کے رسول نے دوسری اونٹنی کو خریدا، پھر تیسری اونٹنی کو خریدا، پھر چوتھی اونٹنی کو خریدا، 4 اونٹنی کو اللہ کے رسول نے خریدا، اور 4 اونٹنی خریدنے کے بعد میں پھر 5ویں چیز جو اللہ کے رسول نے خریدا وہ اللہ کے رسول نے بکری کو خریدا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں، یعنی انسانوں کو اور جناتوں کو چھوڑنے کے بعد جتنے بھی مخلوق ہیں، ان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی مخلوق میں برکت ہے تو وہ 2 مخلوق ہیں، ایک زمین کے اوپر، ایک زمین کے اندر، ایک خشکی ایک تری۔ زمین کے اوپر کی مخلوق کون؟ بکری۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جانوروں میں اگر کوئی جانور کرتی
کرتی ہے تو وہ جو ہے بکری کرتی ہے. اور اسی طرح سمندری یعنی پانی کی جو مخلوق ہے اس میں سے سب سے زیادہ اگر کسی مخلوق کو کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی اگر استعمال کرتا ہے تو وہ مچھلی ہے. اللہ نے ان دو مخلوق کے اندر بہت برکتوں کو دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مخلوق کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو شروع کیا. سب سے پہلے آپ نے اونٹنی خریدا، پھر اس کے بعد آپ نے بکری خریدا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کاروبار کا سلسلہ شروع کیے، جب آپ کا کاروبار کا سلسلہ شروع ہوا تو اب ہوتا یہ تھا کہ کوئی مسافر ادھر سے آیا، امام قبول کر کے کوئی مسافر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھوکے میں فقر فاقہ کی حالت میں ہوں، تندرستی کی حالت میں ہوں. اللہ کے رسول کیا فرماتے کہ بھئی میرے پاس 4 بکریاں ہیں، ان 4 بکریوں میں سے 3 بکریوں کو جو ہے فروخت کر دو. حضرت انس سے فرماتے ہیں یا حضرت بلال سے فرماتے کہ بھئی ان 3 بکریوں کو فروخت کر دو، اور فروخت کر دینے کے بعد میں جو اس کا رقم ہوتا وہ رقم جو ہے اللہ کے رسول یہ ضرورت مند کے حوالے کر دیتے. اب جب یہاں ضرورت مند کے حوالے کر دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچا تو کچھ نہیں. جو آپ کے پاس فائدہ تھا، جو آپ کے پاس منافع کی چیزیں تھی، وہ منافع کی چیز آپ نے ضرورت مند کے حوالے کر دی. اب ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو حکم دیتے کہ بھئی آج کی رات، یہ 2 دن، یہ 3 دن جو ہے تم فقر و فاقہ میں گزار لو. اللہ کے رسول خود بھی فقر و فاقہ میں گزار لیتے ہیں. یہ ہے اصل پہلو، یہ ہے اصل بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر بھی لوگوں کو تجارت سمجھایا کہ بھائی اپنی زندگی گزارنی ہے تو تاجر بن کر گزارو، تجارت کے ساتھ گزارو. یہ جو فقر و فاقہ آتا تھا، میں نے ابھی جیسا پہلے کہا کہ آپ علیہ السلام کی سخاوت ہر دن بڑھتی جاتی ہے، تو انسان کے دل کے اندر جتنی سخاوت ہوگی وہ اپنی سخاوت کے معیار پر وہ اللہ کے راہ میں دے گا. اب یہ دنیا میں جو ہے انسان ایک دوسرے کو آزما بھی لیتا کہ بھئی ایک آدمی مالدار ہے، دوسرا آدمی مالدار ہے. کچھ مالدار ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اگر کوئی ضرورت مند جاتا ہے اللہ کے گھر کے مسئلے پر یا کوئی اور ضرورت پر، وہ اس کے گمان سے بہتر دیتا، اس کے گمان سے بہتر دیتا. کچھ مالدار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جانے کے بعد میں وہ گمان انسان کا جتنا ہوتا ہے اس سے بہت کم تر دیتا ہے، لیکن اس کی سخاوت کا معیار اس کے اندر جتنا ہے وہ اتنی ہی مقدار میں دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر دن بڑھتی جاتی تھی. تو اس سخاوت کی بنیاد پر آپ اپنا پورا نفع جو ہے ضرورت مندوں پہ لگا دیا کرتے تھے، آپ اپنا پورا کا پورا فائدہ جو ہے ضرورت مندوں پہ استعمال کر دیا کرتے تھے. تو اس بنیاد پر کبھی کبھار جو ہے فقر و فاقہ کی حالت آ جاتی تھی. اس بنیاد پر جو ہے ایسے موقع آ جاتے تھے، مہینہ گزر جاتا تھا کہ فقر و فاقہ آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو ہے فقر و فاقہ میں گزارے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری یا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی آئے، کسی دیہات کے راستے سے ایک صحابی آئے، مسجد نبوی کے سامنے کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے. اس صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، بکریوں میں سے ایک بکری جو ہے بچہ جنی ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ اس نے 2 بچوں کو جنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اور جو بکریاں ہیں ان بکریوں میں سے 2 بکریوں کو ذبح کر دو، 2 بکریوں کو ذبح کر دو. تو اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں 2 بکریوں کو ذبح کر دو. تو یہ جو صحابی کھڑے تھے بازو میں، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بکری ادھر بکری بچہ پیدا کر رہی ہے تو آپ جو بڑی بکریاں ہیں ان کو کیوں ذبح کرا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس 100 بکریاں ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان 100 بکریوں میں سے اس کی تعداد بڑھ جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے 100 بکریاں دی ہے تو 100 ہی بکریاں، اس سے زیادہ میں اپنے مال کو بڑھانا نہیں چاہتا. اب اس سے بات
سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدنی زندگی میں تاجر بن کر زندگی گزارتے تھے۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسی پہلو پر آئندہ جمعہ بھی بات کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔